اب آپ اپنی نسلوں پہ ذرا ترس کھائیں، اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ اب ان کو یہ زیادہ فقیری میں بادشاہی اور قناعت پسندی والا چیپٹر مت پڑھائیے، اب باقاعدہ انہیں دولت کی اہمیت سکھائیے، انہیں پیسوں کی فضیلت بتائیے، انہیں بتائیے کہ بیٹا زندگی گزارنے کے لیے ان جائیداد و پراپرٹی کی کتنی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اب انہیں یہ مت بتائیے کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے جتنی بڑی چادر ہو، نہیں، یہ سب پرانے خیالات ہیں، پرانی ذہنیت ہے۔ اب باقاعدہ اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا پیر فل پھیلاؤ، جہاں تک پھیلے پھیلانا، چادر چھوٹی پڑے تو نئی خرید لینا۔ اب انہیں یہ بتائیے۔ یار یہ قناعت کا درس دیتے دیتے نا قسم سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوری قوم آج قناعت مار کا فقیر بن چکی ہے، اور دو چار جملے تو ایسے بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا، یہی سب سنتے سنتے اب ہماری نسلوں کا آج ذہن یہ بن چکا ہے نا کہ جب تک ہم کسی بزرگ کو لکیر کا فقیر نہ بتائیں نا، ہم اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو بھی جو اپنا پیشوا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی پیشوا اور امام ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو لکیر کا فقیر ہو۔ حتیٰ کہ ہم نے اپنے بادشاہوں کو بھی نا تاریخ میں ٹوپی سلنے والا بتا دیا ہے۔ اب بتائیے پھر یہ قوم کیسے امیر ہوگی؟ پھر بچوں کے اندر پیسے کمانے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں جملے بولے جاتے ہیں، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، اور پیسے سے ہر کام تھوڑی نہ ہوتا ہے، پیسہ ہر مسئلے کا حل تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر پیسے دولتیں آپ کے پاس ہونا تو ہزاروں مسئلے آٹومیٹک حل ہو جایا کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور پیسہ ہاتھ کا میل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسہ کمانے والے جو میلے ہاتھ ہوتے ہیں نا، ان میں ہماری نسلوں کی عظمت چھپی ہوتی ہے، ان میں ہماری ترقی چھپی ہوتی ہے۔ اور پیسوں سے محبت نہیں خریدی جاتی، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن اگر پیسے، جائیداد اور بنگلے، گاڑیاں آپ کے پاس ہو نا تو ہزاروں محبتیں ہیلو ہائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو پیسہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب آپ میری بات سن کر کے شاید کہہ رہے ہوں کہ مولانا بھی پیسوں کے چکر میں پڑ گیا۔ میں کہتا ہوں ہاں بالکل، میں پیسوں کے چکر میں پڑ رہا ہوں اور پیسوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ پیسہ کمانا یہ میرا دھن ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، پراپرٹیاں نہیں، اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں، خود ہی آپ کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، تو آپ کا ہاتھ کبھی اوپر والا ہاتھ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ آپ نیچے والا ہاتھ لے کر کے پھرتے رہیں گے قوم کے سامنے۔ آپ قوم، خاندان اور اپنی فیملی پر بوجھ بن کر کے زندگی گزاریں گے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو۔ پیسوں کے پیچھے ہم کیوں نہ بھاگیں؟ کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا، ہمارا اسلام، اس کے 5 ارکان ہیں، اور ان میں سے 2 رکن صرف پیسوں پر مشتمل ہیں، حج اور زکوٰۃ۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں نا تو نہ کبھی آپ زندگی میں حج کر سکتے ہیں اور نہ کبھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے پیسوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں باقاعدہ سکھایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی دھرتی میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ جس کو تلاش کرنے کا خدا حکم دے رہا ہے، وہ یہی پیسہ ہے، یہی دولت ہے، یہی محنت کی کمائیاں ہیں۔ پیسہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا یہ فضل الہی تمہیں جہاں کہیں بھی ملے اور جس طریقے پہ بھی ملے آپ اس کو حاصل کرو۔ اس کے لیے چاہے تمہیں ہاتھ گاڑیاں کھینچنی پڑے، فاوڑے چلائے پڑے، ریڑیاں لگانی پڑے، خون پسینہ بہا دو، لیکن یہ حلال کی کمائی حاصل کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بچوں کو آپ اپنے سکھائیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن جو دعا کرنے کو ہمیں تعلیم دیتا ہے نا، اس میں کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بہتری پہلے نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بعد میں ہے، پہلے دنیا کی بہتری۔ اگر دنیا بہتر ہے نا تو آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی آپ پیسوں کی عظمت اپنے بچوں کو بتائیے، ورنہ پیسہ برا کہنے سے تو برا نہیں ہوتا ہے، البتہ آپ کی نسلوں سے روٹھ جایا کرتا ہے۔ تو آپ پیسے کو برا نہ کہیں، بلکہ پیسے کی اہمیت سکھائیں، ان کی عظمت بتائیں کہ پیسہ کتنی اہم چیز ہے۔ ورنہ یاد رکھیں ایک تلخ حقیقت ہے میرے بھائی کہ زندگی کا سب سے بھاری بوجھ جو ہے نا وہ خالی جیب ہے۔
اگر زندگی میں آپ کی جیب خالی ہے نا تو آپ کا ایک ایک قدم پہاڑ بن جائے گا۔ اس لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جب ہمارے بچے 15-16 سال کے ہو جائیں نا تو انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی آن لائن بزنس کرنا بھی سکھائیے، انہیں کوئی ہنر بھی دیجیے، انہیں فن بھی سکھائیے، تاکہ جب یہی بچے کل 22-23 سال کی عمر میں نا جب اسکول اور مدرسوں سے ڈگریاں لے کر کے باہر نکلیں تو یہ نوکریوں کی تلاش میں در در بھٹکے نہ، بلکہ کہیں بھی بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکے۔ اس لیے ان بچوں کو پیسے کی اہمیت بتائیے، ان کو دولت اور پراپرٹی کی فضیلت سنائیے۔ جہاں تک رہی غربت کی تقدس کی بات نا، تو اللہ ایسی غریبی سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس میں بھوکے پیٹ ایک روٹی کو دیکھ کر کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو ایسی عمارت نصیب کرے کہ جس میں ہم محلوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو غلے بانٹ رہے ہوں، لوگوں کو اناج دے رہے ہوں، اگرچہ اس کے ساتھ 2-4 تصویریں کھنچائیں، مگر اللہ ہمیں بانٹنے والا بنائے، اللہ ہمیں عطا کرنے والا بنائے۔ یہ دعا کیا کریں باقاعدہ۔ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ سے کبھی فقر مت مانگنا، جب بھی مانگنا اس سے غنا طلب کرنا، مالداری مانگنا، کیونکہ فقیری انسان کو کبھی کبھی کفر کی حد تک پہنچا دیا کرتی ہے۔